السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس سٹوری کا آغاز کریں گے وہ ہے زندگی کے رنگ۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پر فیصلہ نہ کر سکیں اور اس میں تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائے۔ زندگی ہمیشہ کب کہاں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، ہم جاننے کے باوجود بھی ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، اور جب عقل واپس کا ٹکٹ کرواتی ہے تو ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ آج صبح کا وقت تھا، ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کافی ہمت جتانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چائے میز پر مرکوز تھیں، پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا، کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ گھرا گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پر پھینک کر وہ چلائی اور یہ کہی کہ تم نا مرد ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر میری شادی کو ہوا کیا۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے تسلی بخش جواب نہیں تھا، اس لیے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پر ترس تو بہت آ رہا تھا اور یہ ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میرے جو فیصلہ تھا اس پر ڈٹے رہنا بہت ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کروانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی، جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر اور گاڑی اور میری ذاتی کاروبار کی 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اسے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے تھے، وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پر ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک جگہ کر چکا تھا کہ اس کو کھونے کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڈ آیا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پر کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دی۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو بالکل تیار تھا۔ اس کی دوسری شرط اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں۔
جیسا شادی کی ابتدائی دنوں میں میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پر باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس کی ان شرائط کے بارے میں نے جب اپنی نئی محبت سے یہ ذکر کیا تو وہ ہنس بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملات سے متعلق کسی اور سے ذکر نہیں کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے مما کو اٹھا لیا۔ ہا ہا ہا، ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے یہ الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی ہی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلا دیا۔ اسے دروازے تک چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس سٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا، اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگایا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواس سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریاں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے باہوں میں بھرا تو اس کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو چکی تھی وہ واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھنے لگے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پر پڑے کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ کون سا لباس پہنے، کیونکہ اس کے پرانے لباس اس کے حنیف جسم پر کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے میں آسانی سے اسے اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے درد کو دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا، امی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کے میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس نے بھی اپنے بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کے اپنے گھر لایا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک اسے ایسے ہی روز اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے، اسی لیے میں بمشکل دروازے تک پہنچا۔ اس نیچے اترتے ہوئے میں نے اسے کان سے سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہی چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک ہی خوف میں دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اسے گھر کے دروازے پہ بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید تمہاری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے۔
پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر روز چیز بھول گئے جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے ہی صحیح پر مجھے سب یاد آ گیا، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جو شادی سے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑنے کے بعد میں پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پر لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آؤں گا، صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ میں اپنے گھر داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سامنے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پر تھا تبھی زندگی کی دوڑ اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی میں مجھے اس سے پوچھنے کا موقع ملا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے 1 مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والا شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، اور جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور تھا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پر فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائے۔